قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سابقہ جمعہ میں ہم نے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے متعلق گزارشات کی تھیں، احادیث کچھ آپ کے سامنے جو ہیں وہ بیان کی تھیں۔ تو آج میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ نمازیوں کی اور نوافل کا اہتمام کرنے والوں کی، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں ہم نے اس کی ترغیب دلائی کہ نفلی عبادت کی فضیلت کیا ہے، تو آج ان نمازیوں کی اور ان نوافل کا اہتمام کرنے والے لوگوں کی ایک دوسرے پہلو سے بھی اصلاح جو ہے وہ ہو جانی چاہیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو صرف اسی پر اکتفا کر کے مکمل نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم اب کامل ہیں اور ہمیں اپنی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم پہلی صف میں قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملتے ہیں، اور نفلوں میں ہم کچھ نہیں چھوڑتے اور راتوں کو جاگتے ہیں، لہذا ہم پکے مسلمان ہیں۔ نہیں، دین کے دو پہلو ہیں۔ آج کی گفتگو کا آغاز سے قبل عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا گفتگو کے آخر پہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو گفتگو سے قبل ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کو ذہن نشین رکھ لیں، اگلی گفتگو انشاءاللہ وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یاد رکھ لیں یہ نسخہ اور یہ قانون شریعت اسلامی کا نفلی عبادت پر ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کو ترجیح حاصل ہے۔ اعلیٰ اخلاق کو، اچھے کردار کو ہمیشہ نفلی عبادت کے اوپر ترجیح حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عرض کیا، جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جن بیماریوں اور جن قباحتوں کی وجہ سے جائیں گے وہ ان کی شرمگاہ اور ان کی بد زبانی، ان کی زبان کا غلط استعمال ہے، اور جنت میں لوگ سب سے زیادہ جس وجہ سے جائیں گے تقوی اللہ و حسن الخلق، وہ اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق ہے۔ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس کی میں وضاحت کروں باقی تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو فرائض کا اہتمام کرنے والے اور اچھے اخلاق والے جنت میں سب سے زیادہ جائیں گے، اور اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کو ناجائز استعمال کرنے والے جہنم میں اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا، یاد رکھیے ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں ہر روز ہر لمحے ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے، یاد رکھ لیجیے۔ ان کی یاد دہانی اتنی ضروری ہے کہ بار بار ازبر ہونی چاہیے یہ باتیں، ہر وقت ہمارے دل و دماغ کے اوپر حاوی ہونی چاہیے یہ باتیں، کیونکہ ہم گھر میں جاتے ہیں ضرورت پڑتی ہے، ہم دکان پہ جاتے ہیں ضرورت پڑتی ہے، کوئی دوست ملنے آتا ہے ضرورت پڑتی ہے، ہر 10-15 منٹ بعد ہمیں ان باتوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اب ہم آج سننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں پتا ہے کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کا اکثر معمول تھا، اللہ و رسولہ عالم، اپنے بھائی کی وہ بات جو اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں کسی سے بیان کرنا، جو اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو غصہ ہے۔
صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس میں پائی جاتی ہو تب بھی؟ فرمایا پائی جاتی ہو تب ہی تو غیبت ہے، اگر پائی نہیں جاتی پھر تو تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، پھر تو تم نے اس پر الزام لگایا ہے۔ اور بہتان بازی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کیے سنی سنائی بات جو ہے وہ لوگوں میں آگے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ معمولی ہے یہ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے موقع کے اوپر صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ اللہ و رسول اعلم، فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا چغلی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی بات، کچھ لوگوں کی بات کچھ کو اور کچھ کی بات کچھ کو بیان کرے، لیفسد بینہم، تاکہ تو ان کے درمیان لڑائی کروا دے۔ ایک بھائی کی برائی دوسرے سے بیان کی، دوسرے کی برائی اس سے بیان کی، یا اس کی اس کو جا کر بیان کی تاکہ یہ اس سے بدزن ہو جائے، یہ اس سے بدزن ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے یہ واقعہ ہے، نام نہیں لیتا، واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے غلام بھیج کر سالن مانگا، کسی سفر میں تھے۔ وہ غلام جب صحابہ اٹھے تو وہ غلام ابھی سویا ہوا تھا۔ صحابہ اٹھے تو وہ غلام ابھی سویا ہوا تھا، تو انہوں نے اس سوئے ہوئے غلام کے بارے میں یہ کہہ دیا، اس سوئے ہوئے غلام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اس کی نیند تو مالکوں کی طرح ہے، یعنی اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، یا اس کی نیند تو، مفہوم کیا تھا کہ اس کی نیند کیسی ہے کہ جیسے اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، مالک ہے۔ اس کو اٹھایا، ابھی وہ سویا تھا، اس کے بارے میں یہ بات کہی، وہ سویا تھا، ایک ساتھی نے دوسرے سے اس کے بارے میں یہ بات کہی، وہ سویا ہوا تھا، اس کو پھر اٹھایا اور اس کو اٹھا کر کہا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سالن لے کر آؤ۔ وہ گیا اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ کے فلاں ساتھی جو ہیں وہ سالن مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جا کر کہہ دو تم نے کھانا کھا لیا، سالن کھا لیا ہے، تم نے سالن کھا لیا ہے۔ وہ آیا غلام، آ کر کہا شیخین کو، دو صحابہ تھے، ان کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے فرما رہے ہیں تم نے سالن کھا لیا ہے۔ وہ حیران ہو کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے سالن مانگا اور آپ نے کہا کہ یہ آپ نے سالن کھا لیا، کیا معنی؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا وہ جو تم نے اپنے غلام کی غیبت کی اس کا گوشت تم نے کھا لیا ہے، اس کا گوشت تم نے کھا لیا ہے۔ کتنی معمولی بات تھی کہ ایک غلام سویا ہوا ہے اور اس کے بارے میں، سوئے ہوئے کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ایسے سویا ہے گویا مالک اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، معمولی سی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے اوپر بہت زور دیا۔ ایک تابعی یا کسی صاحب علم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، چغلی کے حوالے سے بات سن لیں، اس نے آ کر کہا فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے۔ اللہ، افسوس سے کہنے لگے تجھ پر افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے، شیطان کو تیرے علاوہ کوئی ڈاکیا نہیں ملا مجھ تک یہ بات پہنچانے کے لیے۔ اور فرمایا کہ اس نے تو پتھر پھینکا تھا وہ مجھے نہیں لگا تھا، اس نے تو پتھر مارا تھا وہ مجھے نہیں لگا، مگر تو نے اٹھا کر مجھے مار ہی دیا ہے، تو نے اٹھا کر مجھے مار ہی دیا ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ مجھ تک لا کر پہنچائی۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو انسان کو اندازہ ہوگا کہ وہ اخلاق کے کس معیار کے اوپر کھڑا ہے، اور ہمارے روزمرہ کی گفتگو اور ہماری مجلسوں کا حسن اور ہمارے گھروں کی زینت یہ چغلیاں اور غیبتیں نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا معیار ہونا چاہیے انسان کا لوگوں کے ساتھ، بہت پیارا قانون، بہت اچھا قانون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ جیسا سلوک کریں، اگر تو پسند کرتا ہے لوگ تجھے عزت سے بلائیں تو لوگوں کو بھی عزت سے بلا،
اگر تجھے پسند کرتا ہے لوگ تیرے ساتھ نرمی سے بات کریں، لوگوں سے بھی نرمی سے بات کر. اگر تو پسند کرتا ہے لوگ تجھ سے درگزر کریں تو لوگوں سے بھی درگزر کیا کر. اگر میت پہ پڑے ہوئے جنازے کو چاہتا ہے کہ تو سارے معاف کر دے تو زندگی میں بھی کبھی کسی کو معاف کیا کر. کہتے ہیں نا جب جنازہ پڑا ہوتا ہے کہتے ہیں معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے، ایک دن تجھے بھی وہاں پر آنا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک شیخ سے جب پوچھا گیا، اس کے شاگرد نے پوچھا، جنازہ پڑھانے لگے شیخ، شاگرد نے پوچھا شیخ یہ میت کس کی ہے؟ انہوں نے کہا میری ہے. کہنے لگے میری ہے. شاگرد نے پوچھا شیخ یہ بات سمجھ نہیں آئی میری. کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں اس میت میں ایک دن میں بھی یہاں پہ پڑا ہوا ہوں گا اور کوئی اعلان کر رہا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو. اگر چاہتے ہو تمہیں معاف کریں زندگی میں لوگوں کو معاف کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا اخلاق جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. جیسا اخلاق تم لوگوں سے پسند کرتے ہو کہ تمہارے لیے ہو ویسا اخلاق لوگوں کے ساتھ استعمال کرو. یہ اخلاق کا قانون ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا. بتائیں کوئی کبھی اپنی بے عزتی کرنا پسند کرتا ہے؟ کوئی یہ پسند کرتا ہے کوئی اس کو ادب کے منافی الفاظ سے پکارے، کوئی اس کو گالی دے کر پکارے یا کوئی اس کو ذلیل و خوار کر کے پکارے؟ کبھی کوئی پسند نہیں کرتا. تو ہم لوگوں کی بے عزتی کرنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ایک بہت پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانے لگا ہوں، وہ جو تصدیق کرے گی اس بات کی جو میں نے شروع میں کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف دور کرنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، فرمایا مسجد المدینہ، مسجد النبوی، مدینے کی مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے یہ بات افضل ہے کہ وہ کسی مسلمان کی ضرورت پوری کر دے. ایک مہینہ اگر کوئی اعتکاف کرے نا، نفلی عبادت ہے نا اعتکاف، فرض تو نہیں ہے. ایک مہینہ مسجد نبوی میں، مسجد المدینہ میں اگر کوئی شخص اعتکاف کرے تو اتنا ثواب نہیں جتنا ثواب اس شخص کو ملے گا جو ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اس کی تکلیف کو اس سے دور کر کے واپس آتا ہے. اگلی بات بڑی پیاری بیان کی اور فرمایا جو یہ چاہتا ہے، اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا، جو یہ چاہتا ہے جس دن قدم لڑکھڑا جائیں گے، جس دن قدم لڑکھڑا جائیں گے، جس دن انسان اپنے قدم پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو قیامت کے روز ثابت قدمی مل جائے، وہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے قدم مضبوط کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے. جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے قدم مضبوط کرتا ہے، قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا قیامت کے روز اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم لڑکھڑا جائیں گے. جس دن اپنے قدموں پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہوگا. کیا ہے یہ اخلاق کا کام ہے، یہ اعلیٰ ظرفی کا کام ہے، یہ عبادت نفلی عبادت سے بھی بالا تر ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے کتنا کام آتا ہے. رشتہ داروں کے معاملے میں آپ نے بڑی احادیث سنی ہوگی. یہ حدیث جو میں نے آج پڑھی اور آج سنانے لگا ہوں اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی اور انتہا درجے کی سخت حدیث ہے. گریبانوں میں جھانک کر افسوس ہونے لگتا ہے کہ نہ جانے کتنی دفعہ ہم نے یہ خطا کی ہوئی ہوگی. لیکن مادہ پرستی کا دور ہے، نفسا نفسی ایسی ہے کہ انسان سوچتا ہی نہیں، اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے انسانوں کو. یہ حدیث عام مسلمان کا مسلمان سے تعلق کے بارے میں نہیں، دوست کے دوست سے نہیں، یہ بات یاد رکھیں. یہ حدیث جو میں اب سنانے لگا، پچھلے جمعہ میں نے حدیثیں سنائی. ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی، کسی جمعہ میں لوگوں نے اتنا نہیں کہا، اکثر لوگوں نے مجھے کہا یہ حدیثیں ہم نے کبھی سنی نہیں. انشاءاللہ یہاں موقع نہیں ہوتا گفتگو میں کہ میں آپ کو عربی پڑھ پڑھ کے اور ترجمے کروں اور پھر حوالے بتاؤں. گفتگو کے انداز میں تبدیلی آ جائے گی، وقت مناسب ہو. انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، خطا کار ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو حدیث اس منبر پہ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ اس کا حوالہ دینے کا ذمہ دار ہوں. جب مرضی پوچھ لیں انشاءاللہ. جنہوں نے پوچھا پچھلے جمعے الحمدللہ ان کو پھر حوالے دیے. آج بھی جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں کسی نے نہ سنی ہو، حوالہ دینے کا ذمہ دار ہوں. صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رشتہ دار جب اپنے دوسرے رشتہ دار کے پاس
اپنی دنیاوی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے آتا ہے. کس کام؟ فَيَسْأَلُهُ، وہ اس سے سوال کرتا ہے، فضلاً، اس فضل کا جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے. ایک رشتہ دار دوسرے کے پاس آیا، اس کو اس کی کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس کے پاس موجود ہے، اضافی ہے، اس کی ضرورت میں نہیں، اس کی ضرورت سے اضافی ہے، اس کو دے سکتا ہے. وضاحت کر رہا ہوں، حدیث کی وضاحت، الفاظ یہ نہیں ہے دے سکتا ہے، الفاظ صرف اتنے ہیں. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے پاس گیا، فَيَسْأَلُ، اس سے سوال کرتا ہے، فضلا من اللہ، ایسے فضل کا جو اللہ نے اس پر کیا ہوا ہے، اللہ کے فضل میں سے اس سے سوال کرتا ہے. وہ جان بوجھ کر دے سکتا ہے، کام آ سکتا ہے، نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اضافی مال قیامت کے دن سانپ بن کے اس کی گردن کے اندر توق ڈال دیا جائے گا. معمولی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے. رشتہ دار کو دھتکار دینا، چھوڑ دینا، تمہارے اس کی ضرورت پوری نہ کرنا. یہ یاد رکھ لیجئے یہ بات. یہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ضروری ہے، یہ تو لازمی ہے. یہ نفلی نہ سمجھو کہ کوئی آپ کے پاس رشتہ دار آیا، کام آگے آگے نہ آئے نہ صحیح، نیکی کر لی نہ کی نہ صحیح. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سخت ترین حدیث ارشاد فرمائی، اضافی مال ہے، کام آ سکتے ہو، کام نہیں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور چلو کچھ نہیں کر سکتے. بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کے کام نہیں آ سکتے، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، کیا کریں وہ؟ اس حدیث میں سنیں کہ وہ کیا کریں. چلو کسی کے کام نہیں آ سکتے، اپنی زبانوں کو ہی لگام دے لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ لازماً صدقہ کرے. جس طرح کہ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ انسان کے جتنے جوڑ ہیں ان تمام کے اوپر صدقہ ہے. اسی طرح فرمایا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ لازماً صدقہ کرے. یاد رکھ لیجئے انسان کو ہر روز لازماً کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور کرنا چاہیے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی صدقہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فرمایا کوئی بات نہیں، جائے مزدوری کرے، محنت کرے، اور جو حاصل ہو اس میں سے اپنی ضرورت بھی پوری کرے اور اس میں سے صدقہ بھی کرے. فرمایا اگر یہ کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فرمایا کوئی بات نہیں، اسے چاہیے کہ کسی انسان کو کوئی نیک کام سکھا دے، کسی کو برائی سے روک لے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی نہ کر سکتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام بھی نہ کر سکتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کم از کم اتنا ضرور کرے، اپنی زبان سے، اپنے کردار، اپنے افعال سے کسی کو تکلیف ہی نہ دے. یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کے کام نہیں آ سکتا تو تنقید کیسے کرتا ہے؟ تنقید کرنا ہر کوئی اپنا حق سمجھتا ہے، اور کام آنے کی باری کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے اوپر فرض نہیں. جو کام نہیں آ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم از کم اتنا ہی کر لو، پھر اپنی زبان سے، اپنے کردار افعال سے، اپنے ان اعضاء سے ان کو لگامیں ڈالو، ان سے کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہی شمار ہوگا. یاد رکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں روز مرہ میں ضرورت پیش آتی ہے ان کی، ہر وقت. حسد ایک ایسی چیز ہے جو دل میں پیدا ہو جاتا ہے. حسد دل میں پیدا ہو جاتا ہے. نظر برحق ہے. نظر کیا ہے؟ برحق ہے. دم کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ثابت ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب جو بات بیان کرنے لگا ہوں
یہ بھی اکثر پیش آتی ہے، اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں، اور اسپیشلی خواتین جو ہیں وہ اس بارے میں بڑی محتاط اور بڑی عجیب عجیب باتیں، کوئی مرچے ساڑو، کوئی اوپر سے وارو، کوئی فلاں کرو اور کوئی فلاں کرو۔ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ پہلے آپ کو دو صحابہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابہ اکرام غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے نہر پہ جاتے ہیں، یا کوئی ندی وغیرہ جس طرح ہوتی ہیں ان پر نہانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عامر کہتے ہیں کہ جس وقت ہم کوئی سایہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی سایہ درخت کا ملے اور اس کی چھاؤں میں جو ہے ہم نہر میں غسل کریں، تو جس وقت حضرت سہل نے اپنے اون کا جبہ اتارا تو بڑے تندرست اور بڑا کشادہ سینہ، خوبصورت جوان تھے نا، تو وہ خود کہتے خوبصورت، تو اس کی طرف دیکھ کے ایک دم مجھ سے یعنی رہا نہیں گیا، اور میرے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ایسا جوان، میری نظر، وہ خود کہتے ہیں صحابی، میری نظر لگ گئی اس کو، میری نظر لگ گئی اس کو، اس کی خوبصورتی، جسمانی خوبصورتی دیکھ کر۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے اس کو دیکھا، دل میں خیال بھی آ گیا ایسا، تو ہم دونوں نے جب نہر میں چھلانگ لگائی تو میں نے دیکھا کہ وہ، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اٹھ ہی نہیں سکا نہر سے۔ میں نے اس کو 3 آوازیں دی لیکن اس کے گڑگڑانے کی مجھے آواز آئی اور وہ نہر سے باہر نکل نہیں سکا۔ میں بھاگ کر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی تشریف فرما تھے، میں بھاگ کر گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اٹھایا اپنی پنڈلیوں تک۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھی، آپ اس پانی میں داخل ہوئے اور آپ نے ان کو اپنے ہاتھ، اپنے دستے مبارک سے نکالا، اور وہ پانی جو ہے اس سے گوتے لے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا اور نکال کر باہر لائے، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ہاتھ پھیرا وہ صحیح ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی خوبی یا نعمت دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دیا کرو۔ اب بات سمجھے ہیں، جو اخلاق کی بات میں نے سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی خوشی کو دیکھ کر، کسی کے حسن کو دیکھ کر اس کو صرف دیکھا ہی نہ کرو، اور دل میں اگر شیطان حسد پیدا کر دے تو اس کو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کوئی دشمنی، کوئی مخالفت، کوئی ضد ہی رکھتے ہوں تب بھی نظر لگے۔ حضرت عامر کو اپنے بھائی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، محبت کرتے تھے، دوست تھے تو ساتھ نہانے گئے تھے نا، دوست تھے نا، لیکن دل میں خیال آ گیا، لیکن دل میں خیال آ گیا۔ شیطان ڈال دیتا ہے، انسان کا اپنے نفسیات کے اوپر اختیار نہیں ہے۔ لیکن حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کسی کی نعمت کو دیکھو تو دعا کر دیا کرو، بارک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تیری اس نعمت میں برکت ڈال دے، اللہ تجھے برکت دے، اللہ اس میں اضافہ کرے، یا کوئی بھی الفاظ ایسی دعائیہ کلمات برکت کے لیے کہہ دیا کرو۔ نظر بد کا یہ علاج ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ہاں یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں، یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں، یہ بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پوشیدہ انداز میں پورا کیا کرو، اپنی ضروریات کو پوشیدہ انداز میں پورا کیا کرو، کیونکہ ہر خوشحال شخص کی جانب لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں۔ ہر خوشحال شخص کی جانب لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں۔ کیا معنی؟
معنی یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی نعمت سے نوازے تو ضروری یہ نہیں ہے کہ اس کی بڑائی اور اس کا فخر، اس کا پرچار کرتے پھرو. کسی نعمت سے اللہ نوازے تو خاموشی سے بس چھپا کر لوگوں سے اپنی ضرورت پوری کر لیا کرو، یا وہ کام جو ہے وہ کر لیا کرو جس کو جتنا چھپایا جا سکتا ہو، کیونکہ ہر خوشحال کی طرف لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، تو کوئی نظر بد جو ہے وہ لگ نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے یہ عمل بھی بتایا ہے. یہ بھی اخلاق سے تعلق رکھتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سادے سے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا خیال ہے تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں جو تمام اعمال کی بنیاد، چوٹی کی چیز ہے، چوٹی کی چیز. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا ہے معاذ اس کی حفاظت کر لینا. حیران ہو گئے، حیران ہو گئے. جس طرح ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں نا، جس طرح ہم اس کے استعمال کو معمولی سمجھتے ہیں، اس طرح وہ بھی سادہ سے بندے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس زبان کی وجہ سے بھی کوئی جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اکثر لوگوں کو ان کی پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں اس زبان کی وجہ سے داخل کیا جائے. وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ محفل جس محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جاتا ہو، قیامت کے دن انسان کے لیے باعث حسرت ہوگی کہ میں نے کیوں اس محفل کو اختیار کیا. والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والوں کی اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مجلس ہی اختیار نہیں کرتے جن میں فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جن میں فضولیات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں. وہ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں ہی بیٹھا نہیں کرتے، کیونکہ یہ مجلسیں ہی اس کے لیے قیامت کے روز باعث حسرت، باعث ندامت بن جائیں گی کہ میں ایسی مجلسوں میں کیوں بیٹھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت پیاری مثال بیان کی. اپنی مجلس کو اچھا کرے، اخلاق اچھا ہو جائے گا. ایسے لوگوں میں کیوں بیٹھتے ہیں جو فحش گو ہیں، جو لڑاکے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، جو بات پر بد کلامی کرتے ہیں؟ کیوں بیٹھتے ہیں ان کی مجلسوں میں آپ؟ کیوں ہیں آپ کے وہ دوست؟ نہیں ہونے چاہیے آپ کے وہ دوست جو بد کلام ہیں، فحش گو ہیں اور زبان کی حفاظت کی انہیں کوئی لحاظ نہیں ہے. کیوں بیٹھتے ہیں آپ ان مجلسوں میں؟ آئیے اس حدیث سے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں برے لوگوں میں تو بیٹھتا ہوں، خود تو برا نہیں ہوں. بعض لوگ یہ بہانہ بڑا کرتے ہیں میرے ملنے والے برے ہیں، چلو میں تو برا نہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں میں تو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچی بات ہے، کوئی اس میں شک نہیں. فرمایا اگر کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے نا، اگر کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے، کچھ نہ ہوگا تو ایک نہ ایک دن اس کی کوئی چنگاری تمہارے دامن کو ضرور جلائے گی، کچھ نہ ہوگا تو. اور اگر کسی عطر والے، خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے، اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا تو اس کے عطر کی خوشبو سے محظوظ تو ہوتے رہو گے، اس کا فائدہ تو تمہیں پہنچتا رہے گا. انسان کو ان زبان اور فرج کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی مجلس کو بھی صاف کرے، اپنی مجلس کو پاک صاف کرے. کوئی اس سے آ کر اگر کسی کی غیبت بیان کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اصول یاد رکھو. جب ایک شخص نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فلاں صحابی، آپ نے فرمایا چپ. آپ کا فرمایا چپ کیوں؟ کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ جب میں تمہارے درمیان آؤں تو کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے.
آ کے بتاؤ گے فلاں یہ فلاں ایسے فلاں ویسے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اخلاق کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے ولا تجسسوا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جاسوسیاں کرتے پھرو، بغیر کسی مقصد کے کان لگا کے لوگوں کی باتیں سنو، یا گھروں میں جھانک کر دیکھو، یا فلانے کی عیب کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، فلانا کیا کرتا ہے، فلانا کیا کرتا ہے، فلانا میرے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لا علمی، اس معاملے میں لا علمی بھی ایک نعمت ہے، اس بارے میں لا علمی بھی ایک نعمت ہے۔ پتہ چلے گا تو دل ہی دکھے گا، بتائیں کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ کریں گے تو مزید فساد برپا ہوگا۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں اس جگہ پر یہ ولا تجسسوا کا حکم نازل فرمایا جہاں اخلاق کی بات ہو رہی تھی، جہاں اخلاق کی بات ہو رہی تھی۔ جاسوسیاں نہ کیا کرو، اپنے بچوں سے نہ پوچھا کرو فلاں نے میرے بارے میں کیا کہا، فلاں میرے بارے، تمہاری پھپھی میرے بارے میں کیا کہتی تھی، فلاں میرے بارے میں کیا کہتا۔ مسجدوں میں آ کر پوچھتے ہیں فلاں میرے بارے میں کیا کہتا، فلاں میرے بارے میں کیا کہتا۔ کیا ضرورت پڑی ہے پوچھنے کی، کون کیا کہتا ہے؟ جاسوسیاں کرتے ہو، پھر دل دکھتا ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر فساد برپا ہوتا ہے۔ تو بڑا ہی امن و امان والا اور پرسکون دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں، ہماری مسجدوں میں سکون، ہمارے گھروں میں سکون، ہماری زندگیوں میں سکون، ہمیں روحانی سکون، ہمیں ہر طرح سے سکون ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب۔ فرمایا کہ اللہ کے یاد کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ فضول باتیں نہ کیا کرو۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بات کرنی ہے تو اچھی کرو ورنہ خاموش رہو، بری بات کرنے سے بہتر خاموشی ہے۔ فرمایا کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، انسان بہت سے ایسے افعال ہیں جن کی قباحتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا، معمولی سمجھتا ہے۔ یہ جو آپ معاشرے میں جا کر دیکھتے ہیں نا، لوگوں پر باتیں اثر نہیں کرتی، سنتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا۔ دکھ آتا ہے، کچھ دیر دکھی رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہمارے عمل کیا ہے، پھر ویسے ہی کرتے۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس لیے ہوتا ہے جو اب حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فضولیات میں لگ جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل پر بات اثر نہیں کرتی، دل پر پھر کوئی بھی تقریر، کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث اثر نہیں کرتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تمام لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور ہو جاتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ